بسم اللہ الرحمن الرحیم. Pakistan's unstable political, economic and social structure, causes and remedies. Professor Dr. Ayaz Muhammad. السلام علیکم. آج کا موضوع ہے پاکستان میں پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل عدم استحکام کے اہم نکات اور ان کا علاج. آج صرف ہم عدم استحکام کے نکات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلا آئیڈیالوجیکل ایشو. پاکستان میں آئیڈیالوجی اور دستور کے درمیان کنفیوزنگ اور کمزور ریلیشن شپ ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن از انڈر کانسٹنٹ ہرر آف چینج. ادارے مستحکم نہیں ہو پا رہے، یہاں تک کہ ایگزیکٹو، قانون ساز اور عدلیہ بھی اپنے فرائض اس انداز میں ادا نہیں کر رہی جو ایک آزاد جمہوری اسلامی ملک کے عدلیہ، قانون ساز اور ایگزیکٹو ادا کر رہی ہے. دوسرے نمبر پر پیروکیل پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے. تو ہمارے پولیٹیکل کلچر میں آج بھی توہم پرستی موجود ہے. برادری اور پیسے کو ووٹنگ پیٹرن میں اہمیت حاصل ہے. سیاسی جماعتیں، پرنسپل اورینٹڈ سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں، اور دیہات میں رعایا اور ذمہ دار، کمی اور چودھری، یہ تمام چیزیں جو ایک اسلامی سوشل جسٹس کے خلاف ہیں، جو ایک جمہوری کلچر کے بھی خلاف ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی ترقی کا عمل یا سیاسی ترقی کا پہیہ اس قوت سے نہیں چل رہا جس سے چلنا چاہیے. تیسرے نمبر پر سول ملٹری بیوروکریسی اور پولیٹیکل ایلیٹس، فیوڈل لارڈز ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں، ان کی سائیکالوجی ہے. حکومت برطانیہ نے ایک خاص قسم کی سائیکالوجی پیدا کی تھی کہ وہ حاکم ہیں اور عوام الناس محکوم ہیں، اور اس کے ساتھ ہندوستانیوں کا ایک خاص سمجھ پیدا کیا کہ یہ انسیولائزڈ ہے، انلیٹریٹ ہے، رسٹک ہے، اور ان کو صرف ڈنڈے کے ذریعے سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے. یہ سائیکالوجی پاکستان بننے کے بعد بدل جانی چاہیے تھی. آزادی کے بعد عوام الناس کا امیج بدل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور یہ سائیکالوجی آج بھی پائی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جو سیاسی عمل کو بار بار متاثر کرتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ایکسکلوژن ہے. ایکسکلوژن یہ ہے کہ کسی ایک گروپ کو سسٹمیٹک طریقے سے آؤٹ کر دینا، کسی ایک سیگمنٹ کو آؤٹ کر دینا. جیسا کہ حکومت برطانیہ نے انڈین سول سروس کا بہترین نظام ہندوستان میں قائم کیا. اس کے امتحانات انگریزی میں رکھے اور پیورلی میرٹ پہ تھے. اب کیونکہ ہندوستانی بالعموم اور مسلمان بالخصوص وہ انگریزی تعلیم سے وابستہ نہیں تھے، اور ان کا جو آفیشیل لینگویج تھی جہاں پہ وہ پرشین تھی، اردو اور ہندی وغیرہ زیادہ بولی جاتی تھی، اس لیے وہ اس میرٹ میں پورا نہ اتر سکے، اور بہترین لوگ، ذہین و فطین لوگ اور آبادی کا بڑا حصہ ہندوستانیوں کا وہ اس سے باہر ہو گیا.
یہ سوشل ایکسکلوژن کی ایک قسم ہے. تو یہ سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ایکسکلوژن پاکستان بننے کے بعد بھی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی تفصیل کے لیے آپ میرے ایک دو پیپر پڑھ سکتے ہیں اور ہم بیان بھی کریں گے. اور چوتھے نمبر پر ہے ایکسپیکٹیشنز اینڈ ایکچوالٹیز میں گیپ، یعنی توقعات اور حقائق میں فاصلہ، بہت گیپ ہے. یعنی ہندوستان سے جب پاکستان آزاد ہوا، جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے انگریز حکمرانی سے، تو اس وقت بہت سی توقعات تھی. اور اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں، وہ بھی بہت سے وعدے کرتے ہیں، توقعات بڑھتی جاتی ہیں، لیکن حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں. میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں. جب پاکستان بنا اس وقت سود کا نظام، مہاجن کا نظام بہت تنقید کی جاتی تھی کہ مہاجن جو ہے وہ مسلمان کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اور مہاجن جو ہے ان کی زمینوں پر قابض ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ 10-12% سود ہوتا تھا. لیکن جب پاکستان بننے کے بعد جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، اس میں سود کی شرح 20% سے اوپر بھی ہے کئی کیسز میں، اور وہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن حاصل ہے، اور وہاں پہ زیادہ جبر کا نظام سود کا موجود ہے. تو یہ توقع تھی کہ سود ختم ہو جائے گا، اسلامی نظام ہوگا، سوشل جسٹس ہوگا. وہ توقعات جو ہیں وہاں تھیں، اور حقائق اس کے بالکل برعکس نکلے، جس سے آج بھی ملک قدم استحکام کا شکار ہے. پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ چیزوں کو چینج نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ان ایکول ڈیولپمنٹ اور ان ایکول کیپیسٹیز ہیں ملک کے مختلف ریجن میں، مختلف کلاسز میں. جو ترقی کا ان کی کیپیسٹیز بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور ڈیولپمنٹ بھی مختلف ہے. یہ لوگوں میں ایک ذہنی انتشار کا باعث ہے. کرپشن ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جو ملک کی بنیادوں کو دینوں کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کے بعد یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن بھی ہے اور انڈیویجول کرپشن بھی ہے. تو اس کے بارے میں کسی زمانے میں جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم کرپشن فری سوسائٹی لے کے آئیں گے، لیکن وہ اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکے کہ ہم ان کے اس نعرے کو آزما دیں. آج کل بھی سراج الحق نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ووٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. عمران خان نے یہ نعرہ بڑی شدت سے لگایا اور بڑی ضرورت اور قوت سے لگایا، ان کو اقتدار مل گیا، اور آج بھی وہ اس وعدے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک تو میکنزم ہی نہیں ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا، اور دوسرے نمبر پر جو ان کی ٹیم ہے جس کی مدد سے انہوں نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، وہ ٹیم بذات خود بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے طرف مائل ہے. بہت سے کیسز ایسے ہیں جو انسٹیٹیوشنل کرپشن کے بھی ہیں، انڈیویجول کے بھی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ایکسٹرنل پریشرز ہیں. پہلے تو یہ آپ دیکھیے کہ افغانستان کی جنگ ہم پہ مسلط کی، جس کے مظاہرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہمارا دشمن ہمارے بیک یارڈ میں آ کے بیٹھ گیا، اور اب تو صورتحال اس حد تک خطرناک ہو چکی ہے کہ ان کے عام ادارے، کمپنیاں، وہ ہمیں حکم صادر کرتی ہیں، اور ہمارا تعلق ان سے اس طرح ہے جس طرح ایک مجبور انسان کا کسی مہاجن کے سامنے ہوتا ہے. وہ ہماری گیس اور بجلی کی قیمتوں کے تعین کرتی ہیں، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک عوامی پالیسیز نہیں بنیں گی. جب تک پبلک اورینٹڈ پالیسی نہیں بنے گی، ملک میں استحکام نہیں آئے گا. ان پالیسیز کی وجہ سے عوام پبلک اورینٹڈ پالیسی نہیں ہے. یہ وہ اہم نکات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. So, Pakistan's unstable politico-economic and social structure, causes and remedies: ideology, parochial political culture, political, economic and social exclusions,
unequal developments and unequal capacities, gap between expectations and actualities, corruption and external pressure. Thank you very much. دوسرے لیکچر میں ہم ان کے علاج پر گفتگو کریں گے.